چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ان جمعیت در ایران خدمات دیگری ہم دوران صلح انجام میتحد. خوب بات چل رہی تھی ہلال احمد کی کہ کس طریقے سے یہ کمیٹی وجود میں آئی ہے، ان کے وظائف کیا ہیں، یہ کس طریقے کی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ایران کے اندر اس جمعیت کا ابتدا میں نام کیا تھا اور پھر بعد میں اس کا نام کیا پڑا. اب ایران میں یہ کمیٹی کس طریقے کی خدمات انجام دیتی ہیں، ٹھیک کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں. ان جمعیت در ایران، یہ کمیٹی ایران میں خدمات دیگری ہم دوسری خدمتیں بھی در دوران صلح کے دوران انجام میدہد انجام دیتے ہیں. البتہ صلح سے مراد وہ اصطلاحی صلح نہیں، صلح سے مراد یہاں عام حالات. صلح سے مراد کیا ہے مولانا؟ ہاں، ایک جنگی حالات، ایک عام حالات ہوتے ہیں، ٹھیک. ہاں، تو صلح سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ صلح کی گئی ہو تو اس صلح میں ان کا کسی طریقے کا رول ہو، نہ. بھائی صلح سے مراد کیا ہے، یعنی عام حالات میں، ایسے جب جنگ نہیں ہوتی ہے، عام حالات ہوتے ہیں، تو ان عام حالات میں یہ لوگ کس طریقے کے خدمات انجام دیتے ہیں، کس طریقے کے کام کرتے ہیں. یعنی بخشی از ان خدمات عبارت انداز، بعض خدمتیں اس طرح سے ہیں، بخشی از ان خدمات میں سے کچھ عبارت اند یہ ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ پیشگیری از بیماری ہائے واگیردار و فراگیر مانند وبا، سرخک و ایڈز. کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کی روک تھام کرتے ہیں یہ لوگ. کیا کرتے ہیں؟ بیماریوں کی روک تھام کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پیشگیری. پیشگیری کا مطلب یہ ہوتا ہے قبل اس کے کہ وبا آئے، قبل اس کے کہ بیماری پھیلے. کیا ہے یہ؟ کچھ اس طریقے کی اسکیم لگاتے ہیں، کچھ اس طریقے کا کام انجام دیتے ہیں کہ لوگ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں. لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مثلا کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کیسے. جیسے ابھی کورونا میں آپ سب نے دیکھا جو ایڈوائزری ہوتی ہے، ایک طریقے سے کہا تھا نا کہ آپ لوگ جو ہے دوری بنا کر کے رکھیے، ماسک لگائیے، زیادہ بھیڑ بھاڑ میں مت جائیے، ہے نا. یا اگر کسی کو خدا نخواستہ ہوا ہے کورونا، کوئی بیمار ہے تو ہاتھ مت لگائیے وغیرہ. تو یہ سب کیا؟ یہ پیشگیری. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیشگیری. پیشگیری یعنی قبل از بیماری، بیماری کو روکنا. بیماری آنے سے پہلے، قبل اس کے کہ انسان بیمار ہو، احتیاط، راستے، تدابیر، بچنے کی تدابیر. یعنی پیشگیری از بیماری ہائے واگیردار. واگیردار اور فراگیر، یہ دو کو پہلے سمجھے. فراگیر یعنی جو کثرت سے زیادہ لوگ جس میں مبتلا ہو جائے. واگیر سرایت کرنے والی، ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے والی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سرایت کرنے والی ہوتی ہیں، منتقل ہونے والی ہوتی ہیں. ایک کو ہوئی، آپ اگر اس کے ٹچ میں رہیں گے، اس کے قریب رہیں گے تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے. جتنے لوگ آئیں گے اس کے سمپرک میں، جیسے اب یہ کورونا ایسا ہی تھا تقریباً. کورونا ایسی ہی بیماری تھی، کیا تھی؟ واگیردار تھی. واگیردار بھی تھی اور فراگیر بھی تھی. واگیردار اس لیے تھی کہ دوسروں میں منتقل ہو رہی تھی. فراگیر اس لیے تھی کہ ایک بڑے پیمانے پر تھی، اکثر لوگ اس میں مبتلا تھے. اس کو
پیشگیری از بیماری های واگیردار و فراگیر، کہہ رہے ہیں کہ منتقل ہونے والی اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کرنا. اب بچاؤ کریں، پیشگیری یعنی بچاؤ کرنا. جیسے وبا ایسی بیماری ہے کہ جو واگیردار بھی ہوتی ہے، فراگیر ہے. سرخت کالی کھانسی یا ایک خاص قسم کی کھانسی ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی کو بیماری لگ گئی، یہ کھانسی اگر کسی کو آ رہی ہے تو اس کے دائیں بائیں آس پاس جو بھی رہے گا اس کو وہ کھانسی ہو سکتی ہے. سرخت، ایڈز وغیرہ، یہ بھی کیا ہے؟ واگیردار اور فراگیر ہے. تو واگیردار اور فراگیر یعنی منتقل ہونے والی اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماریوں سے بچانا، روکنا، یہ ان کا کام. ایک آموزش نیروہائے امدادی جدید. دوسرا ان کا کام کیا ہے کہ یہ ہمیشہ جوانوں کو، کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں امداد کی، مدد کرنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ کیمپ لگتا ہے ان کا. اس کیمپ میں الگ الگ شعبے میں کام کرنے کا طریقہ ان کو بتایا جاتا ہے. مثلا کہ آگ لگ گئی تو آپ کو آگ بجھانا کیسے، آگ میں قابو کیسے پائیں گے، کہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے، کس انداز سے آپ کام شروع کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ آگ کو مہار کر سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، کم نقصان ہوگا سامنے والے کو. زلزلے مثلا کی آ جائے تو کس لوگوں کو زلزلے سے بچانا ہے، ٹریننگ جس کو کہا جائے. سمجھے؟ آموزش امدادی جدید، نئے مدد کرنے والی. نیرو سے مراد یہاں پر اصل نیرو کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں طاقت، لیکن نیروہائے امدادی یعنی مدد کرنے والی طاقت. لیکن یہاں مراد مدد کرنے والی طاقت نہیں، مدد کرنے والے افراد، نئے مدد کرنے والے افراد کی تعلیم. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ نئے مدد کرنے والوں کو تعلیم دیتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، روز اتنے ہی رہیں گے تو اس میں بوڑھے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا مثلا کہ نہیں سیکھے رہیں گے، یہ لوگ آموزش نہیں دیں گے تو اتنے ہی پہ منحصر رہے گا. کہیں بڑے پیمانے پہ ضرورت پڑ گئی تو اور لوگ کہاں سے آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی آموزش کا ذمہ بھی انہی کا ہے کہ یہ باقاعدہ کیمپ لگا کر کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. آموزش یعنی تعلیم. آموزش نیروہائے امدادی جدید، نئے مدد کرنے والے لوگوں کو کیا ہے؟ ٹرینڈ کرنا، ان کو تعلیم دینا. ٹھیک. بروز رسانی اطلاعات امدادی، پزشکی نیروہائے امدادی. اپڈیٹ کرنا اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، چونکہ زمانے کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی نئی طریقے آ رہے ہیں، تو ان کی اپنی لائن سے متعلق جو نئی چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جیسے فرض کر لو پہلے آگ بجھانے کا جو وسائل تھے ان کے پاس وہ محدود تھے. ٹھیک. آج فرض کر لو کہ دوسری گاڑیاں آ گئی ہیں، ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ جتنی دیر میں پرانی گاڑی فرض کر لے 1 گھنٹہ جتنے دیر میں آگ بجھاتی، یہ 5 منٹ میں اتنے بجھا دے گی. تو یہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو یا مثلا کی اطلاع رسانی. اب پہلے کیا تھا کہ ٹیلی فون وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، حادثے ہوتے تھے تو حادثے کی خبر ملنے میں گھنٹوں، دن، مہینے، ہفتے لگ جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سب کچھ آسان ہو گیا ہے. تو یہ اپنے لیے ہیلپ لائن وغیرہ الگ سے یہ اپنا ایک خاص نمبر پورے ملک میں اعلان کرواتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر، کہیں کوئی حادثہ ہو ہمیں
فوراً ایک مس کال دیں یا ایک میسج بھیجیں، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ تو اطلاع رسانی کے بھی جو اسباب و وسائل ہیں، فارسی میں کہا جاتا ہے بیروز رسانی۔ بیروز رسانی کا مطلب یہ ہے اپڈیٹ کرنا، ہر روز کے حساب سے چلنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر روز سے حساب، ہر دن کا حساب۔ امدادی اطلاعات کو اپڈیٹ کرنا، اب یہ بول سکتے ہیں بروز رسانی اطلاعات امدادی، امدادی خبروں کو کیا ہے اپڈیٹ کرنا۔ کیا کیا جائے کہ ہمیں جلد سے جلد حادثات کی خبر ہو، ہم کیا کریں کہ سریع طریقے سے وہاں پہنچ سکیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام پزشکی نیروہائے امدادی، اسی طریقے سے پزشکی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے مدد کرنے والے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کو باقاعدہ طور پہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں زخموں کو کس طریقے سے مرہم پٹی کرنا ہے، کس طریقے سے مریضوں کو انجیکشن کیسے لگانا ہے، باٹل چڑھانا ہے کسی کو تو کس طریقے سے چڑھانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں۔ ایجاد مراکزی جہت انتقال خون، خون منتقل کرنے کے لیے سینٹر بنانا، یہ الگ الگ کیمپ لگاتے ہیں، سینٹر بنائے جاتے ہیں، ایک مستقل سینٹر ہوتا ہے ان کا جو شہر کے کسی ایک گوشے میں ہوتا ہے، جہاں پورے سال آپ کو جب بھی خون دینا ہے آپ جائیے وہاں، ٹھیک، وہ آپ کا خون لیں گے، آپ خون دے کر کے آئیے، پھر وہ جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں وہ بھیج دیں گے، ایک یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی مختلف علاقوں میں جا کر کے، مختلف جگہوں پہ جا کر کے کیمپ لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں فلاں جگہ پہ کیمپ لگا ہوا ہے، جو لوگ خون ہدیہ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں اپنا خون دیں، ہم ضرورت مندوں کو اس تک یہ پہنچائیں گے۔ جیسے ابھی ادھر محرم سفر میں ہمارے یہاں لگتا ہے صرف، ہے نا، ایام اعزاء میں خاص طور سے۔ لیکن ایجاد مراکزی جہت انتقال خون، خون منتقل کرنے کے لیے کیا ہے مرکز، مراکز، مرکز کی جمع ہے مراکز، سینٹر، ایجاد یعنی قائم کرنا، بنانا، سمجھ رہے ہیں؟ خون انتقال کرنے، خون کو منتقل کرنے کے لیے، خون کو ڈونیٹ کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے مرکز کا ایجاد کرنا، مرکز قائم کرنا، باہدائے رائگان عام، اور فری اور مفت میں ہدیہ کرنا اس خون کا بے بیماران نیاز مند، ضرورت مند بیماروں کو، صحت مند لوگوں سے، سالم لوگوں سے یہ خون لیتے ہیں، اور پھر بیماروں میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، انہیں فری میں یہ خون دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ایجاد مراکزی جہت انتقال خون، خون منتقل کرنے کے لیے مرکز قائم کرنا، سینٹر بنانا، اور اہدائے رائگان عام، اور اس کا مفت ہدیہ کرنا، اہدا یعنی ہدیہ کرنا، دینا، جو بھی آپ معنی کر لیں، رائگان یعنی فری، اور فری میں اس کا دینا بے بیماران نیاز مند، ضرورت مند مریضوں کو، اور ضرورت مند مریضوں کو اس خون کو مفت میں دینا۔ یہ ہو گیا شعر زیبائی سعدی شیرازی نیز بیان کنندے کار ان گروہ جہانی میباشد۔ کہہ رہے کہ سعدی شیرازی نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جس شعر میں اس انٹرنیشنل جماعت اور گروہ کی کارکردگی کو گویا بیان کیا گیا ہے،
اور پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق بھی ہے. یعنی یہ انٹرنیشنل کمیٹی جو بڑی خدمت انجام دے رہی ہے، جو بڑا کارنامہ کر رہی ہے، ٹھیک سعدی کے شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے حدیث میں جو فرمایا ہے وہ سعدی کے اس شعر میں ہے. شعر زیبائی، ایک خوبصورت شعر سعدی شیرازی کا بھی بیان کنندے کار بروج جہانی می باشد، اس انٹرنیشنل جماعت کی کارکردگی کو بیان کرتا ہے. جہانی یعنی انٹرنیشنل، گروہ یعنی جماعت. اس انٹرنیشنل جماعت اور گروہ کی کارکردگی کے مطابق حدیث پیغمبر اعظم اسلام کہ جو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کے مطابق ہے. یعنی سعدی کا یہ جو اشعار ہے، سعدی کے ان اشعار میں ہلال احمر کی کارکردگی کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا بھی گویا یہ ترجمہ ہے. اشعار کیا ہے؟ بنی آدم آزائے یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد یعنی انسان، بنی آدم یعنی انسان، اعضائے یکدیگر ایک دوسرے کے جز ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. یہ ہوتا ہے حصہ، ہاتھ پیر آنکھ کان، یہ کیا ہے؟ سب اعضاء ہیں. بنی آدم اعضائے ایک دیگر کہہ رہے کہ انسان ایک دوسرے کے کیا ہے؟ جز ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. کیوں کہ در آفرینش سے یک گوہرن، کیونکہ یہ خلقت میں پیدائش میں ایک ہی گوہر سے نکلے ہیں. سب کے ماں باپ وہی آدم و حوا ہے، سب آدم و حوا سے ہی پیدا ہوئے ہیں. لہذا سب ایک دوسرے کے جز ہیں، ایک دوسرے کے حصہ ہیں. چون عضوی بے درد آورد روزگار، دیگر عضوہا را نماند قرار. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جسم اور بدن میں کسی ایک جگہ پہ کوئی چوٹ لگ جائے تو درد پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے. دکھے گی آنکھ، اس کا درد پورے بدن کو ہوتا ہے. چوٹ کان میں لگی، خون کان سے آ رہا ہے، لیکن درد کا احساس پورے بدن میں ہو رہا ہے. ہاتھ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، آپ کے ایک کانٹا چبھ گیا، پورا بدن متاثر ہو جاتا ہے، محسوس کرتا ہے اس کے درد کو. نہیں کرے اس سارے جب ایک ہی اعضاء جیسے ہیں تو کسی ایک انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایک انسان پریشانی میں پڑ جائے، یہ دوسرے اعضاء کیسے ان کو قرار آ سکتا ہے؟ بھائی اگر ایک بے قرار ہے تو سب کو بے قرار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم اعضاء جیسے اگر ہیں واقعاً، اور ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے. چون عضوی بے درد آورد روزگار، کہنے کہ اگر کسی دن کسی ایک عضو کو، کسی ایک حصے کو درد ہو جائے، کسی وجہ سے کسی دن کسی ایک حصے کو، کسی ایک جز کو درد ہونے لگے تو دوسرے حصوں کو قرار کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. چوں یعنی جب عضوی کسی عضو بے درد آورد روزگار، روزگار سے مراد یہاں پہ مثلا کہ فرض کر لیں وقت، لوگ زمانے والے جو بھی کہہ لیں، جیسا بھی معنی کرنا چاہیں. چوں عضوی بے درد آورد روزگار، اگر کسی عضو کو کوئی درد پہنچائے، اگر کسی حصے کو کوئی درد میں مبتلا کر دے تو دیگر عضوہا را
تو دیگر جو اعضاء ہیں، دوسرے جو اجزاء ہیں، نمانت قرار، اس کو بھی قرار نہیں آئے گا. تو کس محنت دیگران بے غمی، نشایت کی نامت نہند آدمی. یہی انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے. چونکہ سارے انسان ایک ہی گوہر پاک سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہیں، ان کی اصل ایک ہے، ان کی اساس ایک ہے. لہٰذا یہ جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، اور اعضاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عضو اگر درد میں مبتلا ہوتا ہے دوسرے عضو بھی بے قرار ہو جاتے ہیں. بے عین ہی اگر کوئی ایک انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی ایک انسان پریشان ہوتا ہے، تو دوسرے انسان کو بھی ہمدردی کرنی چاہیے، اس کا درد بانٹنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر انسان دوسرے انسان کے غم سے بے خبر ہو جائے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے غم سے بے خبر ہو جائے تو کیا اسے انسان کہا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی آنکھ پھوٹ جائے، کان زخمی ہو جائے، انگلی کٹ جائے، لیکن جسم کا کوئی حصہ احساس نہ کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یار یہ مردہ ہے نا، اس کو احساس نہیں. تو کس محنت دیگران بے غمی، کہہ رہے کہ تم اگر دوسروں کی مشقت سے، دوسروں کی محنت سے، دوسرے کی پریشانی سے بے غم ہو گئے، بے خبر ہو گئے، تو کس محنت دیگران بے غمی، کہہ رہے کہ تم اگر دوسروں کی مشقت سے، دوسروں کی پریشانی سے لاپرواہ ہو گئے، بے خبر ہو گئے، بے غم ہو گئے، دوسروں کے غم کا اندازہ اگر تمہیں نہیں ہوا تو نشایت کی نامت نہند آدمی، تو پھر تمہیں آدمی کا نام نہیں دینا چاہیے. تم آدمی نہیں ہو. آدمی ہوتے تو دوسرے غم کا احساس کرتے، آدمی ہوتے تو دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے، آدمی ہوتے تو درد مند کے لیے ہمدرد بنتے. ٹھیک مولانا؟ چلیں بقیہ آئندہ انشاءاللہ کسی طریقے کا کوئی سوال ہو، درس میں کوئی پیچیدگی ہو، کوئی کلمہ کوئی جملہ نہ سمجھ میں آیا ہو